الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، وعن الزبير بن عدي رحمة الله عليه قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم رواه البخاري. قابل احترام بزرگ و دوستو، ایک حدیث ہے حضرت زبیر بن عدی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت خاص خادم تھے، اور حیات الصحابہ میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے روزانہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے تھے، اتنا تعلق تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم لوگ پہنچے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ مقصد یہ تھا کہ حالات ایسے خراب ہو چکے تھے ماحول میں، معاشرے کے اندر، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں، تو کچھ رہبری لیں، کچھ ہدایات لیں بڑوں کی طرف سے کہ ان حالات میں ہم کیا کریں۔ اور وہ حالات کیا تھے؟ فشکونا الیہ ما نلقى من الحجاج۔ اصل میں بات یہ تھی کہ حجاج ابن یوسف کی طرف سے جو ظلم و ستم، قتل و غارت گری اور جو بھیانک حالات جو امت مسلمہ کو پیش آ رہے تھے، حضرات صحابہ، تابعین، مسلمان تنگ آ چکے تھے ان حالات سے، ایسے خطرناک حالات۔ تو یہ جو ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے ہیں۔ حالات آتے ہیں تو بڑوں کی طرف رجوع ہونا چاہیے تاکہ بڑے رہبری کریں۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر انہوں نے شکایت کی کہ یہ دیکھیے حالات چل رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حضرات کو بٹھایا اور ان کی بات سنی، اور سن کر جو ہے ان سے ایک بات کہی، دیکھو جو حالات حجاج بن یوسف کی طرف سے آ رہے ہیں، ان حالات پر تم صبر کر لو، برداشت کر لو، جھیل لو۔ یہ حالات جو آ رہے ہیں اس کا یہی حل ہے کہ ان کو برداشت کر لو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر آنے والا جو دور ہے وہ دور جو ہے معاملات بگڑتے ہی جائیں گے، خراب ہی ہوتے جائیں گے۔ کہتے ہیں نا کہ نبوت کا جو زمانہ ہے وہ خیر کا زمانہ ہے، اور نبوت کے بعد زمانہ جتنا نبوت سے دور ہوتا جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا جائے گا، اتنا خیر کم ہوتا جائے گا، شر بڑھتا جائے گا، معاملات بگڑتے جائیں گے، حالات بگڑتے جائیں گے۔ یہ ترتیب ہے۔ وہ حضرت ایک محدث ہیں، غالباً امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، کوئی اور ہیں، ایک محدث ہیں، بڑے خوبصورت تھے۔ نوجوانی کی عمر میں ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک لڑکی آئی اور اس نے جو ہے برائی کا ارادے کا اظہار کیا کہ آپ مجھ سے برائی کر لیں۔ تو حضرت نوجوان تھے، صالح تھے، متقی تھے، اللہ کا ڈر تھا، فوراً اس جگہ سے ہٹ گئے اور وہاں سے نکل گئے۔ لیکن یہی حضرت جب بڑھاپے کو پہنچے تو ان کے دل میں ایک وسوسہ آیا
اور وسوسہ یہ آیا کہ اگر اس وقت میں وہ برائی کر لیتا، توبہ کر لیتا، پھر فوراً اچانک جو ہے رونے لگے کہ یہ جوانی میں یہ اللہ نے میری حفاظت فرمائی، بڑھاپے میں جا کر یہ میرے اندر یہ سوچ، روتے رہے، روتے 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 اتنا روئے، رات میں جو ہے نا نیند لگ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے، جس وقت اللہ نے تمہیں بچایا اس برائی سے وہ نبوت کے قریب دور تھا، اور جو یہ وسوسہ تمہارے دل میں آیا ہے یہ قیامت کے قریب کا دور ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اصل چیز ہے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابیوں کو بٹھا کر یہی سمجھا رہے ہیں، اور یہ بات یہی ان کو بتا رہے ہیں، دیکھو یہ بات میں اپنی طرف سے اپنی ذات سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنی ہے، اور یہ بات یہ ہے کہ آنے والا جو دور ہے پچھلے دور کے مقابلے میں، آنے والا جو وقت ہے پچھلے وقت کے مقابلے میں سخت ہوگا۔ ہر آنے والا دور پچھلے دور کے مقابلے میں، اب ہم خود دیکھ لیں آج سے 10 سال پہلے کے ماحول میں حالات کیا تھے، معاشرے کے اندر حالات کیا تھے، بچوں کا مزاج کیسے تھا، 20 سال پہلے کیسا تھا، 30 سال پہلے کیسے تھا، اب کیا حال ہے۔ حالات جیسے زمانہ جیسے بڑھتا جا رہا ہے حالات ایسے بگڑتے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک سوال یہاں پر ہو سکتا ہے، اور حضرات محدثین نے سوال قائم کیا کہ اگر یہ سوچیں کہ ہر آنے والا زمانہ پہلے زمانے سے خراب ہوگا، تو پھر حجاج بن یوسف کے بعد ایک زمانہ اچھا بھی آیا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا، اور پھر آگے قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اور برکتوں والا، حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور برکتوں والا۔ تو یہاں کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک جواب بڑی آسانی سے علماء نے ہمیں سمجھنے کے لیے بتایا۔ دیکھو یہ جو بات بتائی جا رہی ہے کہ ہر آنے والا زمانہ پچھلے زمانے کے مقابلے میں بدتر ہوگا، یہ اکثریت کے اعتبار سے ہے۔ وَلِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ، اکثر جو ہوتا ہے حکم اس پر لگا دیتے ہیں، الا ماشاء اللہ کوئی زمانہ کوئی دور خیر کا بھی ہو سکتا ہے، کوئی بادشاہ کوئی حکمران نیک صالح بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس زمانہ آگے آئے گا تو ہر دن ہر دور ہر سال پہلے سے ہی بدتر ہوگا، یہ عمومی اعتبار سے ہے، کبھی کبھار اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کے لیے جو زمانہ منتخب فرمایا وہ آخری زمانہ ہے۔ ہمارا جو زمانہ ہے یہ آخری زمانہ ہے، پورے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے زمانے ہیں یہ امت آخری زمانے کے لیے منتخب ہوئی ہے، اور آخری زمانہ اس کی بڑی خصوصیات ہیں۔ ایک خصوصیت کیا ہے معلوم اس آخری زمانے کی، کہ اس زمانے میں دنیاوی اعتبار سے، مادی اعتبار سے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بڑی ترقیات ہوں گی، اور ہو رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی عجیب بات فرماتے تھے، سائنس کی ترقی جہاں ختم ہوگی دجال کی ابتدا وہاں سے ہوگی۔ ابھی کچھ بھی نہیں ہے یہ ترقی، ابھی تو جو ہے دجال جب آئے گا تو وہ جو ترقی ہوگی نا وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن یہ زمانے میں ترقی ہوگی مادی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے، لیکن اخلاقی اعتبار سے، دینی کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے گراوٹ اور تنزلی ہوتی رہے گی، یہ چلتا رہے گا عمومی اعتبار سے۔ اسی لیے تو یہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، حالات ایسے آئیں گے، دور ایسا آئے گا، کوئی گارنٹی نہیں ہے آنے والا وقت کیسا ہو، اسی لیے موجودہ وقت کو غنیمت سمجھو، موجودہ دور کو شکر کرو، اور بس یہ چیز اللہ نے ہمارے لیے بہتر رکھی ہے۔ کیا گارنٹی، کیا بعید ہے کہ آنے والا وقت اس سے برا وقت لے کر آئے۔ جیسے میں نے بات عرض کی کہ یہ جو بات فرما رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لا یأتی علیکم زمان الا الذی بعدہ اشر منہ، ہو سکتا ہے کہ آنے والے زمانے کا کوئی حصہ پہلے زمانے سے اچھا ہو۔ اب ہم دیکھ لیں تاریخ میں سلیمان ابن عبد الملک، ولید ابن عبد الملک، مروان، ان سب کی زندگیاں دیکھ لیں، یہ جو دور گزرا ہے
عیاشیوں کا، عیش و عشرت کا، برائیوں کا دور، ظلم کا دور. لیکن اس کے بعد فوراً حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے منتخب کیا. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے سنت زندہ کی، انہوں نے سنت کے ساتھ سیاست کی. انہوں نے بالکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، خلفائے راشدین کے طریقے پر انہوں نے اسلامی سیاست کو قائم فرمایا، جو سیاست حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد وہ ختم ہو چکی تھی. اسی لیے خلفائے اربعہ کے زمانے کو خلافت راشدہ کہتے ہیں. خلفائے اربعہ 4 خلفاء ہیں، ان کے دور کو خلافت راشدہ، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کو خلافت ہادیہ کہتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک دعا دی تھی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ ان کو ہادی اور مہدی بنا، ان کو بھی ہدایت عطا فرما، ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دور خلافت ہے وہ خلافت ہادیہ. اس کے بعد جو دور آیا نا، جتنے خلفائے بنو امیہ گزرے ہیں ان کی تاریخ اگر ہم پڑھیں، ایک چیز ہے، قرآن اور سنت پر عمل بہت کم نظر آتا ہے، اپنی منمانیاں زیادہ نظر آتی. ایسا نہیں کہ بالکل بند کر دیا، جہاں کوئی چیز اپنے نفس کے خلاف آتی اس کو اٹھا کے رکھ. ظلم، زیادتی، عیش و عشرت بہت بڑھ چکا تھا. تو حجاج بن یوسف یہاں یہ شکایت جو کر رہے ہیں نا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور آ کر حجاج کی زندگی سے تنگ آ چکے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دی تھی. آپ نے فرمایا قبیلے بنو ثقیف میں 2 لوگ پیدا ہوں گے، ایک کذاب ہوگا، ایک ظالم ہوگا. کذاب کا معنی جس نے نبوت کا جھوٹا اعلان کیا، وہ مختار ثقفی، اور جو ظالم ہے اس کے بارے میں فرمایا یہ حجاج بن یوسف ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی پیشن گوئی دے دیے تھے، اس قبیلے کے اندر سے 2 ایسے لوگ پیدا ہوں گے. اور یہ جو ہے نا، مروان کے زمانے میں حجاج بن یوسف کو جو ہے گورنر بنا دیے کوفہ کا. حجاج بن یوسف کوفہ کا گورنر. کوفہ، بصرہ، آپ حضرات نے نام سنا ہوگا، ملے جلے شہر. ہاں، اس شہر کے اندر 3 قسم کی آبادی رہتی تھی. ایک وہ لوگ تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملے میں بڑے سخت اندر سے بغض رکھے ہوئے، یہاں تک کہ گزشتہ جو بیان میں نے عرض کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنا انہوں نے خیر کا کام سمجھا تھا. ایسا ایک طبقہ تھا اس علاقے میں. اور ایک طبقہ وہ تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں غلو کرنے والا. اور ایک تیسرا طبقہ تھا جو قرآن اور سنت اور صحابہ کی زندگی پر قائم تھا. تو کوفہ، بصرہ، جو دمشق جو علاقہ ہے، اس کو کیا کہیں، عراق. یہ علاقہ، ایک بات میں آپ کو عرض کروں، جتنے گمراہ فرقے ابتدائی دور میں وجود میں آئے، جتنے گمراہ فرقے ابتدائی دور میں وجود میں آئے، عجیب نظام ہے، اس کا مرکز عراق رہا. اکثر عراق ہی کیوں؟ کیا وجہ ہے عراق میں اتنے گمراہ فرقے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ عراق کی سرزمین ایران سے ملی ہوئی ہے. اس زمانے میں 2 بڑے سپر پاور تھے، ایک روم، ایک فارس. روم جو ہے نا بس ختم ہو چکا تھا، الف لام میم غلبت الروم. روم جو ہے نا وہ تو بالکل وہ سپر پاور ختم ہو گیا. اب بچا ایک، کون؟ فارس، ایران. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ فتح ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر جماعت بنا کر اس طرف روانہ کیے. مسلمان فاتحین کی تاریخ پڑھنا چاہیے دوستو. ایک واقعہ عرض کروں میں کہ مسلمان فاتح کیسے ہوتے تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جماعت کو لے کر 10,000 کا لشکر ہے لے کر چلتے چلتے ایران کے قریب پہنچے. ایرانیوں کو پتا چلا کہ حضرت سعد آ رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، ایک دریا پر ایک پل، برج ہوتی تھی، اس کو انہوں نے توڑ دیا کہ بھی یہ ہمارے پاس نہیں آئے. تو وہاں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر انہوں نے اپنے مجمع کو ایک تقریر کی، اور اس مجمع سے کہا، دیکھو یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے یہ پل کے ٹوٹنے کی وجہ سے ہم واپس ہو جائیں گے. ہمارے دین میں، ہمارے کام میں یو ٹرن نہیں ہے، رجوع واپسی نہیں ہے، آگے بڑھنا ہے. ما خرجنا الا اللہ، اللہ کے لیے ہم نکلے ہیں.
اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. ہاں اب رہی بات اب یہاں سے وہاں کراس کرنا ہے تو کیا ہے کریں؟ کشتیاں تو ہے نہیں, گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا کریں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس 10,000 مجمع سے ایک سوال کیا, دیکھو اس میں کوئی بڑا گناہ کبیرہ کرنے والا تو نہیں ہے کوئی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی مجمع میں گناہ کبیرہ کرنے والا ہو اللہ کی مدد اڑ جائے گی. اب ہم اللہ کی مدد سے آگے بڑھیں گے. اور ایک جملہ کہا, آسمان اللہ کے, السماء تحت امر اللہ, الارض تحت امر اللہ, البحر تحت امر اللہ. آسمان, زمین, دریا سے سب کچھ اللہ کے مخلوق ہیں, اللہ کے تابع ہیں. ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں, بس میں اپنا گھوڑا دریا میں ڈال رہا ہوں. کہاں ڈال رہے ہیں؟ پانی میں ڈال رہا ہوں. تم میرے ساتھ آ جانا, دیکھنا اللہ کی مدد آئے گی. اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نا, دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اپنی پوری لشکر کو لے کر آگے بڑھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح دے دی. اور یہ جو فارس تھا, جو سپر پاور تھا, یہ ختم ہو گیا. تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ عراق کے اندر اس سرزمین میں گمراہ فرقوں کی وجہ کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہوا کہ ایرانیوں کو, ان فارسیوں کو اندر سے تکلیف ہوئی, ان مسلمانوں کی وجہ سے ہمارا جو سپر پاور تھا ختم ہو گیا, اب ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے ایک چال یہ چلی کہ اپنے علاقے کے جو فلاسفہ تھے, فلسفی لوگ تھے, ان کو چنا, ان کو منتخب کیا, اور کچھ لوگوں کو استعمال کر کے کہا دیکھو یہ بازو کا جو علاقہ عراق ہے وہاں مسلمان کمیونٹی رہتی ہے, جاؤ جا کر مسلمانوں کے اندر شکوک و شبہات, ان کے نظریات اور ان کے فکروں میں گمراہیاں پیدا کرو. جاؤ جا کر ان کے اندر جو ہے نا اسلام کے خلاف جو کچھ کر سکتے ہو کرو. تو وہاں سے ان لوگوں نے بھیجنا شروع کیا. وہ جو ہے وہاں آتے گئے, وہاں اب کمزور ایمان والے, کمزور علم والے, ایسے تو ہوتے ہی ہیں. تو یہ لوگ کیا ہے, ان کی زد میں آ گئے, اور ہوتے ہوتے ہوا کیا, سارا عراق جو ہے نا یہ گمراہ فرقوں کا مرکز بن گیا. لیکن اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے. اللہ قرآن میں ہے نا, اللہ اپنے دین کی حفاظت کرنے والے ہیں. جس سرزمین میں تمام گمراہ فرقوں کی فرقے ہوتے تھے, اللہ تعالیٰ نے اسی سرزمین میں ایسے علماء, ایسے محدثین, ایسے فقہا کو پیدا فرمایا. ہم اس کی تاریخ پڑھیں. اسی سرزمین میں کتنے, مدینہ منورہ کے بعد سب سے زیادہ فقہا علماء اگر کہیں ہیں تو کوفہ اور بصرہ اور عراق میں ہوتے تھے. اس علاقے کو اللہ نے قبول کر لیا. تو بہرکیف آگے بڑھے. میں مختصر ایک بات عرض کروں کہ اب جو ہے عراق جو ہے نا, یہ جتنے گمراہ فرقے وہاں گئے, کنٹرول سے باہر تھا, کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا. مروان بادشاہ تھا, وہ پریشان تھا کہ عراق کو کنٹرول کیسے کروں. سمجھ رہے میری بات؟ عراق کو کیسے کنٹرول کروں, کیونکہ جس کو بھی امیر بنا کر بھیجتے دو ہی کام ہوتے, یا تو وہ عراق والے ان کو مار دیتے, یا وہ امیر صاحب تھک کے واپس آ جاتے کہ عراق میرے بس کا نہیں ہے, عراق میرے بس کا نہیں ہے. تو مروان سوچتا رہا کیا کروں. آخر میں اس نے سوچا عراق والوں کا ایک ہی علاج ہے, یہ الٹی کھوپڑی والا جو حجاج ہے نا, اس کو پکڑو, اس کو وہاں بھیجیں گے, یہ ان کے لیے صحیح ہے. چنانچہ حجاج بن یوسف کو اس نے بلایا اور بلا کر کہا کہ تمہیں عراق جانا ہے. نے کہا ٹھیک ہے. تو حجاج بن یوسف جب عراق آیا, اور عراق آ کر وہاں جو بھی امیر صاحب آتے پہلے جمعہ میں کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے, وہ خطبے میں ہی پبلک ان کو جو ہے نا اس کی طبیعت صاف کر دیتی تھی. اب یہ صاحب جو ہے حجاج بن یوسف کھڑے ہیں خطبہ دینے کے لیے. کتابوں میں آتا ہے کہ انہوں نے کپڑا جو ہے نا اپنے چہرے پہ ڈال لیا تھا. جب کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کیا تو ادھر سے ادھر سے پتھر آنے شروع ہوئے, پتھر مارنے شروع ہوئے, مار رہے ہیں. خطبہ جاری ہے. تو حجاج بن یوسف تھوڑا سا کپڑا ہٹایا, ایک زبردست وارننگ دی. اس نے ایک ہی جملہ کہا, میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے سر پک چکے ہیں, اب ان کے کاٹنے کا وقت آ چکا ہے. ایک وارننگ, میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے سر پک چکے ہیں,
اب بس ان کے کاٹنے کا وقت آ چکا ہے. یہ جو بولا وہ اب اس نے طے کر لیا ان لوگوں کا جو مسئلہ ہے یہ نرمی سے حل ہونے والا نہیں ہے. ہاں یہ لوگ جو ہے نرمی سے سننے والے نہیں ہیں. اب ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرو. البتہ اس نے لمٹ کراس کر دی, حد سے تجاوز کر دیا. اس نے کیا کیا؟ ہر چھوٹی بڑی ہر ناگوار بات پر ایک ہی سزا, بس قتل کرو قتل کرو قتل کرو, مارتا رہا بس مارنا. ایک کتاب ہے ہمارے بچے پڑھتے ہیں نفحۃ العرب, اس میں ایک بڑا عجیب واقعہ ہے. حجاج بن یوسف کے زمانے میں اس نے جو کرفیو آرڈر کیا تھا کہ بے رات میں نہیں نکلنا ہے, تو 3 نوجوان باہر گھوم رہے تھے تو ان کو پکڑ کے لا لیے. ظاہر سی باتیں بھیج دیتے, اب ان کو قتل کا آرڈر ہو گیا. تو حجاج بن یوسف نے ایک نوجوان سے پوچھا کون ہے تو, بھئی تو کون ہے؟ تو اس نے کیا کہا معلوم؟ انا من دانت له الرقاب, انا ابن من دانت له الرقاب, انا ابن من دانت له الرقاب. وہ نوجوان کہتا ہے میں کون ہوں جانتے ہیں؟ میں وہ ہوں, میں اس کا بیٹا ہوں جس کے سامنے سب کی گردنیں جھک جاتی ہیں. ذرا کپ کپا گیا. کون ہے تو؟ میں وہ آدمی ہوں میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس کے سامنے لوگوں کی گردنیں, جس کے سر جھک جاتے ہیں. ظالم جو ہوتا ہے نا ڈرپک ہوتا ہے, یہ اصول ہے. ظالم ڈرپک. عبداللہ ابن زبیر کو جب انہوں نے شہید کیا تو وہ مکے میں آیا کپڑا ڈال کر, آ کر جو ہے چہرہ چھپا کر پوچھتا یہ کیا حالات سب ٹھیک ہیں؟ لیکن نہیں بہت خراب ہے. عبداللہ ابن زبیر شہید ہو گئے. اچھا کس نے مارا؟ ارے وہ ملعون بدبخت حجاج. پہچانتے ہیں آپ اس کو؟ ہاں اچھی طرح پہچانتا ہوں, سامنے آ جائے. تو اس نے کپڑا ہٹایا. وہ جو صاحب تھے اس نے کیا کہا معلوم؟ دیکھیے صاحب اصل میں کیا ہے, ہفتے میں 4 دن مجھ پر دورہ پڑتا ہے, آج 4تھا دن ہے. ہفتے میں 4 دن جو ہے دورہ پڑتا ہے, آج جو ہے نا یہ 4تھا دن ہے, بس مجھے معاف کر دو, میں جو ہے نا بس. یہ ظالم ڈرپک ہوتا ہے, یہ اصول ہے. تو یہ جو نوجوان تھا نا اس نے کہا انا ابن من دانت له الرقاب, میں وہ ہوں جس کے سامنے میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس کے سامنے گردنیں جھک جاتی. وہ ڈر گیا. بادشاہ کی بھی گردن, جی بادشاہ کی بھی گردن جھکتی ہے. کون ہے بھائی تو؟ میں حجام کا بیٹا ہوں. اب آپ بتائیں حجام کے سامنے آپ سر اٹھا کے بیٹھیں گے یا جھکا کے بیٹھیں گے؟ 2 ہی جگہ بیٹھتے ہیں نا سر جھکا کے. ایک تو آپ کو پتا ہے, جن کو پتا نہیں ان کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو حجام ہے, حجام کے سامنے انا ابن من دانت له الرقاب, کہ بھئی کہ سر جھکا کے بیٹھتا ہوں, اب حجام کا بیٹا ہوں. لیکن اس نے, وہ بھی بڑا فصیح و بلیغ تھا اور یہ نوجوان بھی بڑے فصیح و بلیغ. وہ بڑا اچھا واقعہ ہے نفحۃ العرب کے اندر. تو محض یہ کر رہا تھا, اس نے یہ سوچا کہ ان کا مسئلہ تو یہ ہے کہ بس ان کو گردن اڑاؤ. اس نے ہزاروں صحابہ, تابعین, صالحین, جیسا میں نے عرض کیا 1 لاکھ سے زائد لوگوں کو اس نے شہید کر. حضرت سعید ابن جبیر, اللہ اکبر, علماء تابعین کی جماعت میں بڑے علماء میں ان کا شمار. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکایات صحابہ میں ان کا واقعہ لکھیں, کبھی پڑھیں بیٹھ کر. سعید ابن جبیر بڑے علماء, ان کے اساتذہ بڑے بڑے صحابہ. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے خاص شاگرد, بالکل چمٹ کے رہتے تھے اپنے استاد سے. اور ایسے استاد عبداللہ ابن عباس کہتے تھے میری موجودگی میں اگر مسئلہ پوچھنا ہے تو ان سے پوچھو, علم اتنا بڑا. ایک مرتبہ کہا سعید سے, سعید تم درس کیوں نہیں شروع کرتے؟ کہنے لگے آپ کی موجودگی میں درس؟ کہنے لگے نہیں, شروع کرو, اگر کوئی بات ہو تو میں تمہاری اصلاح کروں, تمہاری تصحیح کروں. علم اتنا. اور یہ وہی حضرت سعید ابن جبیر ہیں, بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کر جب انہیں اندر جانے کا موقع ملا 1 رکعت میں پورا قرآن پاک انہوں نے پڑھا تھا. ایسا عالم, ایسا عمل کرنے والے, ایسے متقی کوفہ میں رہتے تھے. جب یہ حجاج بن یوسف کوفہ آیا تو انہوں نے سوچا بھئی یہاں پہ 2 ہی آپشن ہیں, حجاج بن یوسف کی ہاں میں ہاں ملاؤ یا نہیں تو کیا کرو, شہید ہو جاؤ. اس سے بہتر ہے یہاں سے نکلیں گے. اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے مکہ آ گئے. مکہ آئے تو حجاج بن یوسف کو پتا چلا,
تو اس نے وارنٹ بھیجی مکے کے گورنر کے نام پہ، بھائی ان کو اریسٹ کرو. تو پولیس آ گئی ان کے گھر، اریسٹ کر کے لے جا رہے ہیں. جب لے جانے لگے تو چھوٹی بیٹی آ کے لپٹ گئی. بیوی اور بیٹی سے ایک ہی جملہ کہا، جنت میں انشاءاللہ ملیں گے. یقین ہو گیا اب حجاج نہیں چھوڑے گا مجھے، ہاں اب حجاج نہیں چھوڑے گا. لے کے گئے حجاج کے سامنے. حجاج بیٹھ کے بڑی حقارت کے ساتھ، بڑے یعنی غصے کی نگاہ ڈال کر سعید ابن جبیر کیسے بڑے عالم ہیں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سعید ابن جبیر ایسے عالم ہیں ان کے علم کا ہر ایک محتاج ہے. ایسا عالم ان کو بٹھا کے سامنے جو گھور کے دیکھ رہا ہے. کہنے کہ کیا نام ہے تمہارا؟ کہنے کہ سعید ابن جبیر. تو حجاج نے کہا نہیں، تمہارا نام سعید ابن جبیر نہیں، شقی ابن کثیر ہے. وہ چینج کر دیا. سعید کے معنی نیک بخت، شقی کے معنی بدبخت. جبیر کہتے ہیں جوڑنے والے کو، کثیر کہتے ہیں عربی میں توڑنے والے کو. نہیں تو کہا میری ماں جانتی ہے میرے بارے میں. اس نے دوسرے جملہ کہا تو بھی منحوس، تمہاری والدہ بھی منحوس. تو حضرت سعید ابن جبیر کہتے ہیں یہ تو کون شقی ہے، کون سعید ہے، کون بدبخت ہے، کون منحوس ہے، وہ غیب کا علم اللہ ہی جانتا ہے. حضرت جواب دے رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں. پھر اس نے سوال کیا، سوال جواب چل رہے ہیں. سعید ابن جبیر حجاج پوچھ رہا ہے، ادھر سے سعید جواب دے رہے ہیں. کہنے لگے کہ میں تمہیں مار دوں گا. کہنے لگے کہ نفع اور نقصان اگر تیرے اختیار میں ہوتا تو میں تجھے سجدہ کر دیتا. نفع اور نقصان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو کچھ نہیں کر سکتا، میرا کچھ نہیں کر سکتا. حضرات ایک واقعہ یاد آیا. حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حجاج ابن یوسف نے کہا کہ تمہاری بیٹی سے مجھے نکاح کرنا ہے. اس زمانہ تو جو ہے کوئی بول مجبوراً بیٹی کیا کروں، میرے پاس دو ہی آپشن ہیں، یا تو رخصتی یا تو میری جان. یا تو تیری رخصتی ہوگی اس کے پاس یا تو میری جان جائے گی. نے کہا میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنا ہے. تو کیا کرے؟ لیکن بیٹی ایک میں تجھے دعا بتاتا ہوں، وہ دعا پڑھ لینا. نکاح ہوگا، رخصتی ہو گئی. جب گھر پہنچی تو وہ ایک دعا، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین. ظالم جابر کے سامنے یہ دعا پڑھی جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے جب یہ لڑکی وہ دعا پڑھتی تو وہ سامنے آ کے گھبرا کے چلا جاتا. عجیب سی ہیبت طاری ہو جاتی تھی، آتا ڈرتا چلا جاتا. تو سعید ابن جبیر سے بات چیت ہو رہی ہے. اچھا پھر اس کے بعد کچھ سوالات ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ آ رہا ہے اصل مقصد میں، صحابہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان، سب کا سوال جواب ٹھیک ٹھیک. آخر میں فرمایا تمہارا فیوریٹ بادشاہ کون ہے، تمہارا پسندیدہ بادشاہ کون ہے؟ حضرت سعید ابن جبیر نے کہا وہ ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ راضی کرنے والا ہے. جواب اسے دیا. فرمایا اچھا میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے تمہیں سننا پسند نہیں آئے گا اگر میں کہوں تو. نہیں بتاؤ، میں سننا چاہتا ہوں. وہ کیا؟ تو حضرت سعید ابن جبیر نے اب جو ہے کھل کر کہتے ہیں نا کلمۃ حق عند سلطان جائر، سچی بات کہنا ظالم بادشاہ کے سامنے یہ افضل الجہاد ہے. حضرت نے کھڑے ہو کر صاف صاف کہا تو جو ہے نا ظالم ہے، جابر ہے. لکل امت ظالمۃ وجابرۃ وجابر ظالم هذه الامہ. ہر امت میں ایک ظالم جابر گزرا ہے، اس امت کا ظالم اور جابر جو ہے کون ہے؟ حجاج بن یوسف ہے. تو اب اس کو آیا غصہ، میرے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں. تو اس نے کہا میں تمہیں اب جو ہے سزا دیتا ہوں. جلاد کو بلایا. کوئی تمہارا کوئی طریقہ پسند ہے جو قتل ہونا چاہتے ہیں تو بتاؤ، میں اس طریقے سے تمہیں مارنا چاہتا ہوں. سعید کو پوچھ رہا ہے، حضرت سعید کو. حضرت سعید نے فرمایا جو تیرا طریقہ پسند ہے نا اس طریقے سے مجھے مار، کیونکہ کل قیامت کے دن اسی طریقے سے اللہ مجھے کہے گا تجھ سے بدلہ لو. جو تجھے طریقہ پسند ہے اس طریقے سے مار، کیونکہ کل قیامت کے دن میں اسی طریقے سے بدلہ لوں گا. اور اس کو غصہ آیا، میں چاہوں تو تمہیں معاف کر سکتا ہوں. تو حضرت سعید نے فرمایا معاف کرو گے تو کیا بچ جاؤ گے؟ اس سے پہلے کہ جو قتل ہیں وہ تو معاملہ مقدمہ پہنچے گا اللہ کے پاس. اب آیا غصہ، اب بلایا جلاد کو، بھائی ان کو مارو. جیسے ہی جلاد نے تلوار اٹھائی کہا 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دو. 2 رکعت نماز پڑھی. نماز کے بعد قبلے کی طرف کھڑے ہوئے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات پڑھ رہے تھے. حجاج کو غصہ آیا، ان کا رخ جو ہے
یہود و نصارہ کے قبلے کی طرف کرو. انہوں نے پلٹا دیا, قبلے سے ان کا چہرہ ان کو گھما دیے. تو فوراً حضرت نے فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, اللہ تو جدھر چاہے اللہ ہے ہی, ہے نہیں. ہاں تو اور غصہ آیا, کہا ان کو منہ کے بل زمین پہ ڈالو. تو جیسے ہی منہ پہ بل زمین میں ڈالے, حضرت نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اور جب اس نے تلوار اٹھائی 2 جملے کہے, کلمہ پڑھا, دعا کی. اے کلمے کے بعد دعا جو کی نا, اے اللہ میرے بعد, آج کے بعد میرے بعد اس کو کسی پر جو ہے نا اختیار مت دینا. بس حضرت کو شہید کیا. جب شہید کیے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ خون جو ہے نا ان کی جسم سے نکلتا گیا. تو حجاج پریشان ہو گیا. اب ڈاکٹروں سے پوچھتا ہے کیا وجہ ہے, کہا جب آدمی دل مطمئن ہوتا ہے اس کے جسم سے ایسے خون نکلتا ہے. بڑے اطمینان کے ساتھ یہ تھے, کوئی ان کے اندر خوف نہیں تھا. لیکن عجیب, حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کی بد دعا دیکھیں. 2 ہفتے گزرے تھے ایسی بیماری میں. اسی لیے کبھی اللہ ظالم کو نہیں چھوڑتے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. ظالموں کے بارے میں اللہ غافل نہیں ہے, اللہ دیکھ رہے ہیں کون ظالم ہے. ہاں سعید ابن جبیر نے جب مارنے کا ارادہ کیا نا, حضرت سعید مسکرا دیے. یہ جملہ بڑا غور کرنے کا ہے. تو حجاج نے پوچھا مسکرائے کیوں بھائی, کیوں مسکرا رہے ہو؟ 2 باتوں کی وجہ سے مسکرا رہا ہوں. ایک تیری جرأت پر, دوسرا اللہ کے حلم پر. ایک تیری جرأت پر تو جو جرأت کر رہا ہے, دوسرا اللہ کا حلم, اللہ دیکھ رہے ہیں, برداشت کر رہے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حلیما, اللہ جانتے ہیں کون کس پہ ظلم کر رہا ہے, لیکن بدلہ کیوں نہیں لے رہے؟ حلیم ہے اللہ, برداشت کر رہے ہیں. بدلے کا ایک وقت ہے. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. ایک وقت ہے, پھر وہ وقت جب آئے گا نا, پھر اللہ ظالم کو دنیا میں ہی پکڑے. ایسی پیٹ کی بیماری پر اللہ نے اس کو مسلط کیا, پیٹ میں کیڑے پیدا ہو گئے, رات چیخوں میں گزارتا تھا. سعید ابن جبیر کا ایسا روب اس پہ طاری تھا, شہادت کے بعد بھی چیخ مار کے اٹھ جاتا تھا. اللہ اکبر. 2 ہفتے کے بس, اس کے بعد اس کی زندگی ایسی گزری بڑی تباہی کے ساتھ. ایک عبرت ناک موت اللہ نے امت کے سامنے پیش کی. دیکھو ظالم کا ظلم, اس کا نتیجہ اس کی نحوست دنیا میں ہی آتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ظلم و زیادتی سے حفاظت فرمائے. تو یہ بات میں نے عرض کیا, اصل میں یہ حضرات پریشان ہو کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے حضرت تنگ آ چکے ہیں, پریشان ہیں, کیا کریں کیا کریں. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا نصیحت فرما رہے ہیں. دیکھیں حالات ایسے ہو چکے ہیں, لیکن تم کسی سازش میں مت پھنسنا, تم کسی سازش میں, اس لیے کہ جو آدمی اس حد تک جا سکتا ہے, وہ اگر تم اس کے مقابلے کے لیے کھڑو گے تو کیا ہوگا؟ یہ عقل مندی ہے نہیں. آدمی کے جو عبداللہ ابن زبیر, کعبۃ اللہ کی بے حرمتی اس نے کی. اب صحابہ کو, اللہ اکبر, اس کی تاریخ اگر دیکھیں, اب ایسے ظالم کے سامنے کھڑے, اس کا حل یہی ہے اصبرو, صبر کرو, برداشت کرو, برداشت کرو, صبر کرو, برداشت کرو. یہ بات ہے حضور اکرم. اور یہ بات فرما رہے ہیں کب تک صبر کرو؟ حتی تلقوا ربکم, یہاں تک کہ تمہاری اللہ سے ملاقات ہو جائے. اور یہ بات میں اپنی ذات سے نہیں کہہ رہا ہوں, سمعتہ من نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات سنی ہے حالات جب اس طرح ہوں. اسی لیے دوستو ایک بات یاد رکھیں, کل بھی ہم نے پڑھا صبر پر, آج بھی کہہ رہے ہیں صبر. صبر, جھیلنا, برداشت کرنا, یہ سب سے بہترین اسلامی معاشرت کا سب سے بڑا جو خوبصورت چیپٹر ہے وہ برداشت ہے. گھر کی زندگی میں, آپس کی زندگی میں. ہاں آپ دیکھ لیں, میاں بیوی دونوں میں کچھ کھچپچ ہو جائے, ایک برداشت کر لے, مسئلہ حل ہو جائے گا. بھائیوں میں کچھ ہو گیا, ایک برداشت کر لے, اگر ایک سنے دوسرا کہے, ایک سنے بات سے بات بڑھے. اسلامی معاشرت کا سب سے خوبصورت جو چیپٹر ہے وہ ہے جھیلنا, برداشت. اسی لیے وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ, صبر کر لو یہ بہتر ہے, صبر کر لو بہتر ہے. ہاں لیکن اسلام جو ہے اعتدال کا دین ہے, اعتدال کا مذہب ہے. کیا ہے؟ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بدلہ لینا چاہتے لے سکتے ہو,
لیکن جتنا کیا اتنا ہی بدلا. لیکن صبر بہت اچھی چیز ہے. ہاں مثال کے طور پر میں بیٹھا ہوں اب یہ میرا فون لے کے چلے گئے, میں صبر کرتا رہوں؟ نہیں, صبر نہیں ہے بھائی کہ کیا کر رہے ہیں, پکڑو بھائی پکڑو, کہاں جا رہے ہیں بھائی, پکڑو میرا. ایک آدمی جو ہے نا کسی پر زیادتی کر دے, اجازت ہے. ایک آدمی کسی کا پیسہ لے لے, بھائی صبر نہیں, یہ صبر نہیں ہے. آدمی ان پیسے کو لینے کی ترتیب بنائے, اپنا حق وصول کرے, اپنا حق مانگے, اپنے حق کو جو ہے نا کہ بہتر یہ ہے آدمی درگزر کرے, صبر کرے, برداشت کر لے. کسی نے جو ہے جائیداد ہڑپ کر لی, اس سمجھائے, صحیح طریقے سے لے, ظلم اور زیادتی نہ کرے. لیکن حالات جب اس طرح بگڑ جائیں تو پھر وہاں پر یہی بار بار کتاب الفتن کے اندر یہ نصیحت آ رہی ہے, صبر کرو, برداشت کر لو, جھیل لو. یہ فتنوں کے زمانے میں, حالات کے زمانے میں ہمارے لیے سب سے بڑا اصول ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.